نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه هو أضحك وأبقى صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن اور اس عظیم جامع مسجد شیخ الاسلام میں موجود شرکائے جمعہ، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے آج کے روز اس کے حکم کے مطابق جمع ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین مکرم، آج خطاب جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کم و بیش ہم میں سے ہر ایک شخص مرد و زن کو درپیش رہتا ہے، اور کئی بار ہم اس مسئلے کی بہتر مینجمنٹ نہیں کر پاتے، نتیجتاً وہ مسئلہ بڑھتا انسان کے لیے مضر صحت اور یہاں تک کہ اس کی جان لینے کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ تو آج اس مسئلے کے سائنٹیفک پہلو اور اس کے بعد قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کے سولوشن اور ٹیکنیکس کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ جو آیت مبارکہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ کہ وہی خوشی دے کر ہنساتا ہے اور غم دے کر رلاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں، وہ میں ہی ہوں کہ جو کسی کو ہنساتا بھی ہوں، اور وہ میں ہی ہوں جو کسی کو رلاتا بھی ہوں۔ یعنی کسی کو خوشی عطا کر کے اس کو ہنسا بھی دیتا اور جب چاہوں تو کسی کو غمگین کر کے رلا بھی دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کیفیات کا مالک اور عطا کرنے والا اپنے آپ کو قرار دیا۔ اب اس آیت مبارکہ کی آگے تفسیر اور دیگر ذیلی پہلوؤں کی طرف اب غور کرتے ہیں۔ حاضرین مکرم، ہم جب روزمرہ زندگی میں اپنے آپ کو اور پھر اپنے گرد و نواح میں ہر کسی کو دیکھتے ہیں تو ایک لفظ عموماً ہماری زبانوں پر رہتا ہے، اسے سٹریس کہتے ہیں، ذہنی دباؤ۔ ہر ایک شخص کسی نہ کسی ذہنی دباؤ کا آج کے معاشرے میں شکار ہے۔ کسی کو بھی ہم الا ماشاءاللہ خالی نہیں دیکھتے ذہنی دباؤ سے، سٹریس، لیکن اس سٹریس کی مینجمنٹ، اس کی طرف ہم کئی بار غور نہیں کر پاتے اور صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پاتے۔ سٹریس کن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے؟ عموماً
زندگی کے جو تقاضے ہیں ہم سے وہ کبھی کبھار جب پورا نہ کر پائیں تو اس کے نتیجے میں سٹریس پیدا ہوتا ہے، ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے، اور وہ ذہنی دباؤ اگر اس کو بہتر انداز میں مینیج نہ کیا جائے تو وہ غصے میں، فرسٹریشن میں اور بعد ازاں ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ گھروں سے باہر مردوں کے ساتھ یہی معاملہ پیش آتا ہے، چاہے وہ ورک پلیس ہو، جاب ہو، فیملی لائف ہو، دوست احباب ہو، سوشل لائف ہو، یونیورسٹی ہو، طلباء طالبات جہاں پر زیر تعلیم ہیں، ہزار طرح کے امور ہیں جس کے نتیجے میں انسان کہتا ہے کہ میں سٹریس کا شکار ہو گیا اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ذہنی دباؤ گریجولی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آفس لائف کے اندر پروفیشنل آرگنائزیشنل لائف ہے، 100 طرح کے مسائل اس کو درپیش ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر بالخصوص پاکستان کے آج کل کے جیسے حالات ہیں، معاشی مشکلات ہیں، مہنگائی بے پناہ ہے، انکم کم ہے، ایکسپینسز زیادہ ہیں، انسان روزمرہ کی ضروریات کو میٹ نہیں کر سکتا، بچوں کی کئی بار فیس پوری طرح ادا نہیں کر سکتا، بچے اور گھر جاتا ہے، ادائیگیاں نہیں ہوئی ہوتی تو بیوی بچوں کے ساتھ الگ جھگڑا، تو گھر سے باہر پیسے کمانے میں ذہنی دباؤ کا شکار ہے، پھر گھر جا کر گھر والوں کو سمجھانے میں ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ تو ہزار طرح کے مسائل درپیش ہیں۔ نوجوان بچے بچیاں انہوں نے بھی اپنے لیے بہت سارے سٹریسز اڈاپٹ کر رکھے ہیں، سٹریسز ہیں بہت سارے ان کے لیے جن میں وہ مبتلا ہیں، تعلیمی سرگرمیاں ہیں، ایگزامز میں مارکس اچھے نہیں آئے، انٹرمیڈیٹ کے امتحانات دیے ہیں، اچھے مارکس نہیں آئے، بہتر یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہو پا رہا، یا اپنی خواہش کے مطابق یونیورسٹی میں نہیں جا پا رہے، والدین افورڈ نہیں کر پاتے، تو بچے ان کی مجبوری کو سمجھے بغیر خود ایک سٹریس کا شکار ہے، والدین ان کو سٹریس میں دیکھ کر خود ایک سٹریس کا شکار ہے۔ تو وہ ذہنی دباؤ ہے جس نے ہر سمت سے انسان کو گھیرا ہوا ہے۔ پھر اپنی دینی زندگی کے اندر انسان کئی بار دینی امور کی بجا آوری میں کوتا ہے، پوری طرح وہ ادا نہیں کر پاتا، نمازوں کی باقاعدگی نہیں رہتی، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ نمازوں کی باقاعدگی بن جائے لیکن وہ نہیں کر پاتا۔ بہت سارے ایسے امور ہیں زندگی میں جو اسے پتہ ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن وہ مجبور ہے، وہ ان کو کرتا ہے، اور دل پر پھر ایک پریشر اور دباؤ بھی ہے کہ میں یہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں۔ کیوں؟ صرف ایک اپنے سٹریس کو مینیج نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ مشکلات بڑھتی چلی گئی انسان کی۔ پھر جابز کے اوپر رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں ہے، میری صلاحیت کچھ اور ہے، کام کوئی اور سونپ رکھا ہے، ایک احساس دل میں اور ذہن میں مسلسل رہتا ہے مجھے تو کچھ اور کرنا چاہیے تھا، اب جو اللہ پاک نے دیا اس سے راضی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، مجھے تو کہیں اور ہونا چاہیے تھا، تو بس اس سٹریس میں مبتلا رہتا مسلسل۔ تو نتیجتاً وہ پھر سوائے نقصان کے اور اس کو کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ تو کچھ ڈاکٹرز کی باتیں تھی، ریسرچرز کی اور ویسٹرنرز کی، سائنٹسٹ کی، کہ جنہوں نے سٹریسز کو اور سٹریسز کو ڈیل کرنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ اس کے اوپر اپنی سمجھ کے مطابق کلام کیا، لیکن حتمی کلام تو وہی ہے جو خالق کائنات فرمائے یا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھائے اور عطا فرمائے، کیونکہ مخلوق پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور پھر وہ آیت مبارکہ جو ابتدا میں تلاوت کی اللہ رب العزت خود ہی فرما رہا ہے، اور یہ کہ وہی خوشی دے کر ہنساتا بھی ہے اور غم دے کر رلاتا بھی ہے، تو پھر اس کا علاج بھی اللہ رب العزت ہی خود عطا فرما سکتا ہے، کیونکہ وہی ہنساتا بھی ہے وہی رلاتا بھی ہے۔ تو حاضرین مکرم، اس کا اسلامی علاج اور حل جس پر اب بات کریں گے
وہ اللہ رب العزت نے جو عطا فرمایا ہمیں قرآن مجید کے اندر، اور بھی تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات مقدسہ کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا، وہ ہے بیلنس آف لائف۔ کسی بھی ایک شے کے پیچھے حد سے زیادہ نہ دوڑنا، اور اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی ہو جانا، اور اپنے آپ کو ہر لمحہ کوشش کر کے اس امر پر آمادہ کرتے رہنا کہ یہ میرے مولا کا فیصلہ ہے، اور اس پر راضی رہنے کی کوشش کرنا اور پریکٹس کرنا۔ اور پھر جو حتمی چیز جس کے اندر تمام مسائل کا حل ہے وہ بیلنس آف لائف ہے کہ انسان زندگی میں دنیا اور آخرت کے درمیان بیلنس کرنا سیکھے، امور دنیا اور امور آخرت کے درمیان بیلنس کرے۔ یہ ہماری اپنی غلطیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ انسان زندگی کے ایک وقت تک مسلسل صرف دنیا کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، نتیجتاً وہ اتنے سٹریسز کا شکار ہو چکا ہوتا ہے کہ لیٹر ان دا لائف جب وہ ٹرن ٹورڈز آخرت کرتا ہے تو اپنی زندگی کے اچھے سال سٹریس میں تباہ کر چکا ہوتا ہے۔ اور اگر یہی بیلنس وہ آغاز سفر سے ہی اڈاپٹ کر لے، یعنی کہ اس کی زندگی میں دنیا اور آخرت کی امپورٹنس برابر ہو جائے، وہ آدھا وقت دنیا کے لیے بھی صرف کرے اور اتنا ہی وقت آخرت کے لیے بھی صرف کرے، اور اس کی جوانی سے ہی یہ معمول ہو جائے، تو پھر اس کی زندگی کے قیمتی سال ضائع نہیں ہوتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یعنی اپنی دنیا، اپنی آخرت اور اپنی قبر، تینوں کو برابر زندگی میں یاد کرتے رہتے ہیں، اور کسی ایک سمت پر اپنا جھکاؤ زیادہ نہیں کرتے۔ دنیا میں بھی خیر مانگتے ہیں اور خیر کے لیے امور انجام دیتے ہیں، آخرت میں بھی خیر مانگتے ہیں اور خیر کے لیے امور صالحہ انجام دیتے ہیں، اور اپنی قبر بھی اچھی مانگتے ہیں اور اس کے لیے بھی نیک اور اعمال صالحہ میں مسلسل مصروف رہتے ہیں۔ حاضرین مکرم، یہ جو سٹریسز اب ہمیں آ رہے ہیں، اب قرآن مجید کی روشنی میں ہم اسے سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے یہ کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں، اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچی ہے تو وہ اس بدعمالی کے سبب سے ہی پہنچی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ پاک فرماتا ہے یہ جن سٹریسز کا تم شکار ہو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے ہیں، کسی نے تمہارے اوپر اضافی نہیں لادے یا ناجائز نہیں لادے، یہ اپنی زندگی کے غلط فیصلے ہیں، یہ اپنی زندگی کے ناسمجھی پر مبنی فیصلے ہیں جن کے نتیجے میں آج مبتلا ہو۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے فیصلوں کا بوجھ دوسروں پہ ڈالتا ہے، کوئی نہ کوئی زندگی میں کندھا ڈھونڈتا ہے، اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، اس نے مجھے ایسے فیصلے پر مجبور کر دیا، اس کی وجہ سے میں نے ایسا فیصلہ کیا، میرے ساتھ یہ نقصان ہو گیا۔ کچھ نہ کچھ سبب وہ تلاش کرتا ہے اپنے دل کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ انسان کے اپنے فیصلے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے یا وہ کسی سٹریس کا شکار ہے، فیصلے اس کے اپنے۔ ورنہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ بہت ساری کمزوریاں تو وہ معاف فرما چکی ہوتی ہے، جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے یہ وہ معاف فرمائے جانے کے بعد اس کا اوور فلو ہے، یہ وہ زائد امور جو بچ جاتے ہیں معافی کے بعد وہ تمہیں پہنچتے ہیں جن کے سٹریسز کے اندر شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ تمام امور جو روز مرہ زندگی میں ہم اپنے ہاتھوں سے کما کر آگے بھیجتے ہیں، اگر اللہ پاک ان میں سے کچھ بھی معاف نہ فرمائے اور سب کچھ ہماری طرف لوٹا دے تو سوچیں انسان کا کیا بنے۔
لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان میں سے تو بہت سارے ایسے امور ہیں جن سے ہم نے درگزر کر دیا ہے، اس کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے وہ سٹریس بن کر تمہاری طرف لوٹ آتا ہے، جس کا تم شکار ہو جاتی ہو۔ ایک اور مقام پر جیسے قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ پاک تو کسی کو کسی کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ اب اس کے اندر جواب بھی پوشیدہ ہے کہ جو سٹریسز جن میں ہم مبتلا ہیں وہ پھر ہماری استطاعت سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ مولا نے فرمایا ہے ایسا، اللہ کی ذات نے ایسا جب فرما دیا ہے تو ہم اس کو ڈیل کرنے میں صحیح اسٹریٹجی اور حکمت اڈاپٹ نہیں کر رہے، نہیں تو یہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک تو فرمائے کہ انسان کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا اور کوئی شے اس کی استطاعت سے زیادہ دے دی جائے۔ یہ ہے کہ شاید وہ اپنی استطاعت اور کیپیسٹی کو پوری طرح ایکسپلور نہیں کر پا رہا، پوری طرح اس کو اینالائز نہیں کیا، یا پراپرلی اپنی اسٹریٹجی کو اور اپنی استطاعت کو پوری طرح بروئے کار نہیں لایا۔ نہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ کسی کو بھی اس کی استطاعت سے زیادہ اللہ پاک بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب حاضرین گرامی، اب اسلام جب اسٹریس مینجمنٹ کا سلیقہ اور طریقہ سکھاتا ہے تو وہ دونوں پہلوؤں پر بیک وقت کلام کرتا ہے۔ جب ڈاکٹرز یا ویسٹرن سائنٹسٹ یا اسکالرز یا انٹلیکچوئلز بات کرتے ہیں تو وہ پریزنٹ سرکمسٹانسز کے اندر مبتلا ہیں تو سلوشن کی بات کرتے ہیں، جبکہ اللہ پاک دونوں پہلوؤں پر بیک وقت کلام فرماتا ہے، کیونکہ یہ ایسا نظام حیات ہے جو اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی صورت میں عطا کیا ہے کہ جس کے اندر مسئلہ درپیش آنے سے پہلے علاج موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بتائے ہوئے رستے پر پہلے دن سے عمل کر لو تو وہ مسئلہ ہی پیش نہیں آئے گا، جبکہ دنیا جو ہے یا دنیا کا جو اسکالر ہے وہ مسئلہ جب رونما ہو چکا ہوتا ہے تب اس کی نگاہ میں آتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے جانتے ہیں، اس لیے وہ مسئلہ پیش آنے سے پہلے سکھاتے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا، نہیں تو ان مسائل کا شکار ہو جاؤ گے۔ مثال کے طور پر اب جیسے ایک سٹریسر ہم نے ڈسکس کیا، میاں بیوی کی زندگی ہے، اس کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور بیشتر سٹریسز کے اندر وہ میرڈ لائف شکار بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آج تک 60% میمز کا بنیادی موضوع جو مزاح کا ہے وہ میاں بیوی کے ریلیشنز ہوتے ہیں عموماً۔ کیونکہ یہ ایک میجر مسئلہ ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تعلیمات عطا فرما دی کہ جب تم شادی کے لیے اپنے زوج کا انتخاب کرو تو کیا دیکھو۔ اب کیونکہ ہم جب نہیں مانتے تو وہ سٹریس نے تو آنا ہے، تو پہلے تعلیم دی کہ سیرت دیکھو، صورت نہ دیکھو۔ ہم جدھر شادی کر رہے ہیں اس کی مالی پوزیشن دیکھتے ہیں، بیٹی والے ہیں تو بیٹا جاب کتنی اچھی کرتا ہے، کماتا کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہتر وسائل ہی صرف ہماری بیٹی کو سٹریس سے دور رکھ سکتے ہیں۔ مالی کیفیت نے تو بدل جانا ہے، لیکن اگر وہ سیرت کا خراب ہوا تو جتنے مرضی پیسے بھی آ جائیں تو وہ زندگی اس کی تباہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی مرد ہے وہ زوج ڈھونڈ رہا ہے، خاتون کر رہا ہے تلاش یا رشتے کے لیے جاتا ہے، وہ خوبصورتی دیکھتا ہے، سیرت نہیں دیکھتا، تو خوبصورتی نے تو ایک دن ڈھل جانا ہے، لیکن سیرت نے اسے بھی فائدہ دینا ہے، اس کی اولاد کو بھی فائدہ دینا ہے، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے نظر اندازی کرتے ہیں تو پھر سٹریس نے تو آنا ہے۔ یہ پہلے ہمیں بتایا گیا ہے کیا کرو۔ پھر والدین کے لیے ہے، ہم دیکھتے ہیں بچہ سرکاری ملازم ہے، اچھی پوزیشن پر ہے، آگے اب رشوت لیتا ہے یا نہیں لیتا وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، اس رشوت کے نتیجے میں جب اس کا خاندان برباد ہوگا وہ منظر نہیں دیکھ رہے، جو بیماریاں گھر میں آئیں گی اور پھر ہماری یہی بیٹی بھی پریشان ہوگی
اپنے بیمار بچوں کو دیکھ کر اس کی طرف نگاہ نہیں کرتے. اس کی جوانی کے چند سال مالی حوالے سے اچھے گزر جائیں گے، اس کی طرف نگاہ ہے. تو اس کے انتخاب میں ہم نے محنت نہیں کی. پھر سٹریسر ایک اور نافرمان اولاد ہے. جب اولاد کو بچپن میں فرما برداری سکھائی نہ ہو، ان کی تربیت ہی نہ کی گئی ہو، بچپن سے ان کو نماز کی عادت ہی نہ ڈالی گئی ہو، بڑوں سے کیسے بات کرنا ہے وہ ہی نہ سکھایا گیا ہو، اپنے ساتھ بچپن میں مسجد میں نہ لایا ہو، محافل میں نہ بٹھایا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں نہ داخل کیا ہو، تو اس نے سٹریس ہی دینا ہے اور بڑے ہو کر کیا کرنا ہے. تو بعد میں اگر جب اپنی ہی تربیت کی کوتاہی کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو جائے گی یا دین پر نہیں چلے گی، اس کے بعد جب اس اولاد کو بڑے ہو کر تباہ ہوتا دیکھیں گے، اس کے نتیجے میں جو سٹریس آئے گا، اس سٹریس کا ڈاکٹر کیا علاج کرے. اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے. جو باتیں ہم نے کی ہیں اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنی زندگی کو جنت کا منظر بنا لیں. والسلام وما علینا الا البلاغ.